ابھی 2026 از دا بیسٹ ٹائم. 2027 یا 8 میں جب آپ ایگزٹ لیں گے آپ ڈیفینیٹلی 50 to 60% اپریسیشن کے ساتھ لیں گے. کلائنٹ سے بات چیت ہوئی جس سے میں نے ریئلائز کیا جتنے بھی بروکرز ہیں وہ صرف کلائنٹس کو پراپرٹی دلوا رہے ہیں, کوئی بھی ان کو ایگزٹ پوائنٹ نہیں دے رہا کہ نیکسٹ ابھی 2026 میں 102,000 ہاؤسز کی سپلائی آ رہی ہے, بٹ ڈیمانڈ از مور دین 170,000. اپارٹمنٹس کا ٹائم ختم ہو گیا. انویسٹ ان ٹاؤن ہاؤسز آر ود اس. سو آئی بلیو المرجان آئی لینڈ از دا بیسٹ اسپیس رائٹ ناؤ. ویلیو کے پیچھے بھاگیں, ریلیشن شپ کے پیچھے بھاگیں. 20,000 کمیشن کے لیے آپ کسی کے ایموشنس خراب کر دیں, اٹس ناٹ گڈ. سو میرے لیے سب سے بڑی اچیومنٹ یہی ہے کہ میری والدہ میرے سے خوش ہیں. اسی چیز کے لیے میں ادھر بھی آیا تھا کہ مجھے اپنی فیملی کے لیے کچھ اچیو کرنا ہے. سو ٹوڈے آئی ہیو ایوری تھنگ الحمد للہ. Welcome to this episode of The Buy Minds. I'm Nida Shahzad. My host today is one of the top performing real estate agents at Patriot Real Estate. He is joining us today to share not only his journey, but practical investment advice that is going to be beneficial for both novice and seasoned investors. Please welcome Mr. Syed Ahmed Hassan. Assalamu alaikum. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ سید صاحب؟ الحمد للہ, آپ کیسی ہیں؟ آپ ٹھیک ہیں؟ الحمد للہ. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہماری پوڈ کاسٹ پہ آنے کے لیے وقت نکالا. موسٹ ویلکم. چلیں شروع سے شروع کرتے ہیں, ٹھیک ہے؟ جی جی ضرور. ریئل اسٹیٹ کی فیلڈ میں جو آپ کا کریئر ہے اس کی شروعات کہاں سے ہوئی, کب ہوئی, اور جس کامیابی کے مقام پہ آج آپ موجود ہیں وہاں کا سفر کیسا رہا؟ فرسٹ آف آل تو میں آپ کو تھوڑا سا ہسٹری بتاتا ہوں. آئی واز موو ہیئر ان کووڈ ٹائم 2020. سو ان ٹیلی کام جاب میں نے ٹیلی کام سے اسٹارٹ کیا تھا, بٹ ان 2022 آئی جوائن دا ریئل اسٹیٹ. تو وہ میرا بگننگ ٹائم تھا. اس ٹائم پہ آئی کیم ان پیٹریوٹ ریئل اسٹیٹ. سو اسی ٹائم یہ سفر شروع ہوا جو کہ آج ان 2025 الحمد للہ ٹل 2023 2024 ایون ان 2025 آئی ایم دا ٹاپ پرفارمر. سو میں نے بس اپنی اسٹرگل, اپنی چیزیں اور کوشش کی کہ اپنے کلائنٹس کو جو بیسٹ ہو وہ دلوا سکوں. تو یہی چیز ہے کہ آج ادھر بیٹھے ہیں. ماشاء اللہ. اچھا یہ بتائیں, ریئل اسٹیٹ میں زیادہ تر جو ریئل اسٹیٹ ایجنٹس ہوتے ہیں ان کا فوکس ہوتا ہے پراپرٹی کی خرید فروخت پہ, مگر آپ نے جو ہے وہ ایک انویسٹمنٹ سینٹرڈ ایڈوائزری کو اپنا نیش چنا. اس کا انتخاب کیوں کیا آپ نے؟ دیکھیں انویسٹمنٹ میں ابھی دبئی میں جب میں 2022 میں آیا میری کچھ کلائنٹ سے بات چیت ہوئی جس سے میں نے ریئلائز کیا کہ جتنے بھی بروکرز ہیں وہ صرف کلائنٹس کو سیم ٹائم پہ صرف پراپرٹی دلوا رہے ہیں, کوئی بھی ان کو ایگزٹ پوائنٹ نہیں دے رہا. لائک کلائنٹس کے پاس پراپرٹی آ رہی ہے بٹ ان کے پاس ایگزٹ پوائنٹ نہیں ہے. سو آئی ریئلائز کہ مجھے کچھ ایسا کرنا ہے کہ میں اپنے کلائنٹس کو ایگزٹ پوائنٹ دے سکوں. ایگزٹ پوائنٹ کو الیبریٹ کریں گے ذرا. ایگزٹ پوائنٹ دیکھیں, آپ کبھی بھی کوئی پراپرٹی بائی کرتے ہیں نا, اس سے پہلے آپ کو دیکھنا پڑتا ہے 4 تھنگس. لوکیشن, جو ڈیولپر ہے اس کی کیپیبلٹی کیا ہے, وہ کتنا کیپیبل ہے یا انہوں نے کیا ڈلیور کیا ہے, سب سے پہلے یہ چیز ہوتی ہے. اس کے بعد آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ اس ایریے میں لائک اس جو جدھر آپ انویسٹمنٹ کروا رہے ہیں اس لوکیشن کا فیوچر کیا ہے, لائک فیوچر ڈیولپمنٹ کیا آ رہی ہے. اینڈ دا لاسٹ تھنگ وٹ از دا ایگزٹ پوائنٹ. ایگزٹ پوائنٹ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ پراپرٹی آج لے رہے ہیں, کلائنٹس 40% 50% کے بعد کہتا ہے مجھے ایگزٹ لینا ہے, کیا وہ لوکیشن اس کیپیبل ہے کہ آفٹر 1.5 ایئر کہ ادھر ایگزٹ پوائنٹ لینا ایزی ہو. سو ایگزٹ پوائنٹ میننگ بینگ ایبل ٹو سیل دا پراپرٹی, ری سیل دا پراپرٹی ایٹ اینی ٹائم. ایٹ اینی ٹائم. سو موسٹلی آپ جب بھی ہم نے یہ اسٹارٹ کیا تھا ڈمیک لگونس, اس میں نے دیکھا کہ کلائنٹس ڈسٹریس میں اپنا یونٹ بیچ رہے ہیں. ان کا کیا ہو رہا ہے کہ انہوں نے 1.5 1.6 میں بائنگ کیا اور وہ 1.4 1.5 پہ ایگزٹ لے کے جا رہے ہیں. سو لائک ان 1.5 ایئر ہی پیڈ 40% بٹ ان کو کوئی پروفٹ نہیں آ رہا. سو دین آئی ریئلائز کہ مجھے کچھ ایسا دکھانا ہے یا کچھ ایسا بیچنا ہے جس پہ کلائنٹس کو ایگزٹ لینا ایزی ہو. سو میں نے بس اسی چیز کو کیپچر کیا, ورکنگ کی کہ کون سا ڈیولپر ہے جس میں ایگزٹ پوائنٹ ایزی ہے, کون سی سوسائٹی ہے, کون سی کمیونٹی ہے جدھر کلائنٹس کو ایزیلی ایگزٹ پوائنٹ مل جائے گا. سو دین آئی اسٹارٹ ان ورکنگ ان ڈمیک لگونس. تو ڈمیک لگونس آئی سولڈ اراؤنڈ 300+ یونٹس دیئر. تو اس کے بعد بس آگے جو کمیونٹی مجھے ابھی رائٹ ناؤ ابھی الدار ہے. الدار فرسٹ ٹائم دبئی میں آیا 2024. سو اس کے الدار بائی ہیون
Aldar Aldar by is Athlon. prominently Abu Dhabi based? Yes, Aldar is the government developer of Abu Okay. Dhabi. Yeah. Okay. So 2024 में उन्होंने अपनी फर्स्ट कम्युनिटी अल्दार बाय हेवन लॉन्च की थी Right. दुबई में इन फ्रंट ऑफ ग्लोबल विलेज. Okay. Yeah. So then they launched Aldar by Athlon. There is only villas, standalone villas. उनका उसके बाद वो कम्युनिटी आई. अभी करंटली मेरा फोकस सबसे ज़्यादा है MR दी ओएसिस पे, अच्छा. जो कि डमैक लगून से नेक्स्ट कम्युनिटी है ऑन हेसा स्ट्रीट. Unnecessary. तो उधर भी सिर्फ स्टैंड अलोन विलाज हैं, बट इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर द इन्वेस्टमेंट. For the investment. Yeah. अच्छा, सोशल मीडिया पे जो है आपको भी पता होगा कि बहुत सारी मालूमात हैं रियल एस्टेट के हवाले से. अक्सर ऐसी मालूमात है जो रियल एस्टेट एजेंट्स खुद देते हैं थ्रू देयर पेजेस. तो इसमें कितनी इन्फॉर्मेशन जो है वो एक्यूरेट है, फैक्ट बेस्ड है, और कितनी इन्फॉर्मेशन पे हम यकीन करके इन्वेस्टमेंट के डिसीजन ले सकते हैं? देखिए, सोशल मीडिया पे मैं बड़ा एक्टिव हूँ, मैं देखता हूँ रील्स काफ़ी ज़्यादा. सो मैंने बहुत सारे ब्रोकर्स को सिर्फ देखा है, लाइक कोई भी न्यू प्रोजेक्ट आ रहा है वो सिर्फ उसकी हाइप क्रिएट कर रहे हैं. Exactly. ठीक है. Yeah. आपको कभी भी हाइप पे नहीं जाना. आपको सबसे पहले नंबर्स देखना है कि लाइक ये जिस लोकेशन पे ये कम्युनिटी बन रही है, इसमें लाइक इसका पास्ट क्या है, फ्यूचर क्या है, इधर क्या इन्वॉल्वमेंट है, क्या इधर नया इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है, क्या चीज़ डिलीवर करेंगे, और सबसे बड़ी बात कि जो प्राइस आपको मिल रही है ऑन द लॉन्च टाइम इट्स रीज़नेबल. लाइक इन 2027 2028 में आपको क्या ROI आएगी, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं. लाइक अब मेरे मोस्टली जो क्लाइंट्स हैं इंडिया पाकिस्तान के, उनको मैंने रियलाइज़ किया कि वो इमोशनल होके बाइंग करते हैं. लाइक सोशल मीडिया देखिए, सोशल मीडिया लाइक इमोशनल, जैसे कि अभी कोई भी ब्रोकर बोल रहा है इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, मनी विल बी डबल, दिस, और वो इमोशनली हो जाते हैं. Okay. और वो फौरी तौर पे लाइक वो कहते हैं बस यही दे दें हमें यही बाई करना है. बट मैं उनको एक चीज़ ज़रूर एक्सप्लेन करता हूँ अपने क्लाइंट्स को कि सर सबसे पहले फैक्ट्स देखें कि आपको जो चीज़ मिल रही है अभी, ये अगर आप स्किप भी कर देंगे, नेक्स्ट इसकी लॉन्च आएगी इससे ज़्यादा प्राइस पे, आप कहेंगे, वो आपको बोलेगा ये भी ले लें. Yeah. सो इट्स ओनली हाइप. It's only हमें सिर्फ फर्स्ट ऑफ ऑल देखना है कि फ्यूचर क्या है, क्योंकि 2024 के बाद ही दुबई ने अपना स्टैंडर्ड शुरू किया. लाइक दुबई 2024 में अगर आप देखें तो तभी इसकी रियल स्टेट मार्केट ऊपर जाना शुरू हुई है. GDP कंट्रोल हुई है. लाइक GDP आज वर्ल्ड्स की हाईएस्ट GDP है दुबई की इन 2025. सो ये नेक्स्ट 10 ईयर्स तक रहेगी. हमें सिर्फ करंटली नहीं देखना, हमें नेक्स्ट 10 ईयर्स को देखना है. अभी आगे आपको सप्लाई देखनी है कि नेक्स्ट अभी 2026 में 102,000 हाउसेस की सप्लाई आ रही है, बट डिमांड इज़ मोर देन 170,000. सो उस हिसाब से आपको ये भी देखना है, ये नहीं देखना कि 1,02,000 घर की डिमांड है तो मैं कहीं पे भी ले लूँ. आपको साथ ये भी चेक करना है कि ये किस एरिया में डिमांड आ रही है. ठीक है. सो इन सारी चीज़ों को, इन फैक्टर्स को देख के ही लाइक आपको करनी चाहिए इन्वेस्टमेंट या चीज़ें, जो कि हम अपने क्लाइंट्स को एक्सप्लेन करते हैं और मेरे क्लाइंट्स अब अंडरस्टैंड भी करते हैं. अल्हम्दुलिल्लाह दे ट्रस्ट ऑन मी. सो दैट्स द फैक्टर ओनली. अच्छा, ये बताएं कि जो आप इन्वेस्टमेंट के लिए मशवरे देते हैं लोगों के, फलाना प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर लो, इसमें कर लो, आपने खुद उन प्रॉपर्टीज़ में कभी इन्वेस्ट किया है? यस. मेरा फर्स्ट ईयर जो था उसमें मैंने जैसे ही अपना लाइक ग्रो किया, थोड़ा सा मेरा आया, तो मैंने सबसे पहले एक चीज़ रियलाइज़ की कि कोई भी बंदा, जैसे अब मैं मिडिल क्लास फैमिली से था, मेरे लिए घर बनाना बहुत मुश्किल चीज़ थी. आप एक घर ऐसी चीज़ है जो इंसान अपनी, कुछ लोग होते हैं उनकी पूरी लाइफ की लाइक वो सारी सेविंग होती है जिससे वो अपना घर बाय करता है. तो ये सारी चीज़ें सबसे पहले देखना बड़ा ज़रूरी होता है. और दूसरी, घर ऐसी चीज़ है जिसके साथ पूरी फैमिली की इमोशनल अटैचमेंट होती है. सो मैंने इसीलिए पहले डिसाइड किया कि मैंने अगर किसी एरिया में काम करना है, क्यों ना सबसे पहले ख़ुद बाइंग किए जाए एज ए क्लाइंट, एज ए इन्वेस्टर, एज ए एंड यूज़र. मुझे रियलाइज़ हो लाइक मैं ख़ुद इस कम्युनिटी में रह सकता हूँ, मैं इधर खुद इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ. मुझे ये तो नहीं हो रहा कि उससे क्या होता है. जब मैं खुद इन्वेस्टमेंट मैंने फ़र्स्ट टाइम की इन अलमरजान आइलैंड. अलमरजान आइलैंड बेसिकली इट्स नियर टू रैसल खैमा. उधर दुनिया का सबसे बड़ा लाइक वर्ल्ड्स बिगेस्ट कसिनो इज़ कमिंग देयर, विन रिजॉर्ट्स. सो 2023 में जब वो लॉन्च हुआ ना, मुझे सबसे पहले सब ने बोला इट्स जस्ट हाइप.
بٹ جیسے ہی ون نے اپنا کانٹیکٹ سائن کیا ہمیں ریئلائز ہو گیا ون از دا ون آف دا بگیسٹ برانڈ. Yes, of course. سو اس کا آپ جیسے مکاؤ میں دیکھیں, لاس ویگس میں دیکھیں جو کسینو ہے, دیر از دا ٹوٹل ویلتھ از اراؤنڈ 1.2-1.3 بلین ڈالر, بٹ دے انویسٹ 6.2 بلین ڈالرس اونلی ان ون پلیس ان المرچان آئی لینڈ. آئی ریئلائز دیٹ کہ یہ کچھ بڑا کرنے لگے ہیں. سو دین آئی وینٹ دیئر, آئی سا دا لوکیشن, آئی سا دا ویدر ہیئر. سو میں نے دیکھا کہ ادھر اس ٹائم پہ ہی آن اے ویکینڈس آل ہوٹلز از فل. Yeah. سو کیونکہ ادھر ابھی سبھی جو میجر جیسے آپ ہوٹل دیکھیں موون پک, اس کے علاوہ آپ دیکھیں روو, یہ جتنے بگ نیمز ہیں پل مین سبھی ادھر اویلیبل تھے. سو دین آئی ریئلائز کہ دس از دا رائٹ پلیس. سو دین آئی بائی اے 1 یونٹ دیئر. اور اس کے لیے مجھے موٹیویٹ کیا تھا وویک اوبرائے نے. دے جسٹ اوپن ہز کمپنی BMW. سو ہی کیم ان آور آفس. سو میں نے ان کے جب فیکٹ اینڈ فگرس دیکھے, ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا. دین آئی ریئلائز آئی نیڈ ٹو بائی ہیئر. سو ایون ان دا BMW آئی ایم دا فرسٹ بروکر وہ بوٹ ایز یونٹ ہیئر. سو میں نے ادھر سب سے پہلی اپنی پراپرٹی بائی کی. دین میرے جتنے کچھ خاص انویسٹرس تھے ان کی بھی میں نے انویسٹمنٹ ادھر کروائی. دین آئی بوٹ another unit there, 3 bedroom. سو اس کے بعد میرے جو بھی کلائنٹس تھے, پھر ڈیمیک لگونس, اس میں نے ری سیل بہت زیادہ کیا, آف پلان میں نے کچھ نہیں بیچا. ایون آئی انویسٹ دیئر, میں نے ادھر سب سے پہلے اپنے لیے گھر بائی کیا. دین آئی ریئلائز دس از دا رائٹ ٹائم. سو اینڈ دس از دا رائٹ پلیس فار انویسٹمنٹ. سو اس میں نے اپنی ایک پراپرٹی بائی کی. پھر میں نے یہ 2 کمیونٹیز یا 2 ایریاز ایسے ہیں. المرجان تو ایک ایریا ہے, اس میں لائک آئی ایم ویری شیور کہ 2027 میں جیسے ہی ون اپنی اناؤنسمنٹ کرے گا ڈیٹ آپریشن کی, دا پرائزز ول بوسٹ. ڈمیک لگونز آلریڈی اپریشیٹ ہے ادھر. میرے جن کلائنٹس نے, کوئی بھی کلائنٹ ایسا نہیں ہے جس نے 100% سے کم اپریسیشن بنایا, بیکاز دیر از دا لانچ پرائز اراؤنڈ 800 dirham per square feet, and right now there is the price around 1500-1600 dirham per square feet. That's quite an So appreciation. the same thing is happen in Al Marjan Island. In 2023 I remember there is the price around 1200 per square feet. Right now there is no any developer who's giving less than 2700 per square feet. It's a small developer. سو آپ کسی بھی برانڈیڈ ریزیڈنس میں جائیں گے, جیسے JW میرٹ از دیئر, اس کے بعد فیراماؤنٹ از دیئر. سو ان سب کی پرائس مور دین 3000 پلس ہے. سو آئی نو کہ جب یہ آپریشن اسٹارٹ ہوگا, لائک کسینو چلے گا, اینڈ ریسل خیمہ گورنمنٹ گیوز دا فگر منیمم 11 ملین پیپلس ایئرلی ول وزٹ المرجان آئی لینڈ فرسٹ ایئر. سو ڈیفینیٹلی جب آپ, میں زیادہ نہیں بولتا, دیر از اونلی 35,000 keys, ویر از دا 17,000 از دا ریزیڈینشیل اینڈ اراؤنڈ 18,000 از دا ہوٹل اپارٹمنٹ. اینڈ اور صرف جو ون ریزورٹس کے اندر ہوٹل کیز ہیں وہ اٹس مور دین 2,000 پلس. سو ریسٹ 33,000 از دیئر. ایون اف آن ایوری ویک آپ صرف فگرس لیں کہ 3 سے 4 لاکھ بندہ بھی وزٹ کرتا ہے, بٹ دیر از نو مور اسپیس. keys only 30,000 limited. So and the right now اگر آپ ابھی ویکینڈس پہ جائیں, موسٹلی میں ایوری منتھ لازمی جاتا ہوں بیکاز آئی لو دا اوشن. سو اس میں کیا ہے کہ ابھی بھی 1700 1800 اٹس اے پر نائٹ پرائز. صحیح, ٹھیک ہے. سو ریئلی ہوپ کہ 2027 میں المرجان آئی لینڈ پرائزز ڈیفینیٹلی بوسٹ کریں گے. اچھا, آپ نے کہا کہ آپ نے انویسٹمنٹ کی تھی, آپ کا جو ریزن آپ نے بتایا وہ اس لیے تھا کہ ایک تو وہ اٹ واز اے ویری لوکریٹو ڈیل, آپ کو پتا تھا کہ فرام یور ایکسپیرینس یو نو دیٹ اٹ واز گونا اپریشیٹ. ٹھیک ہے, تو بزنس سائڈ ہو گئی. پرسنل سائڈ پہ کیا آپ اپنا خود کا انویسٹمنٹ پورٹ فولیو بنانا چاہ رہے تھے, یا پھر آپ کا یہ بھی ایک تھاٹ تھا کہ اگر میں انویسٹ کروں گا تو کلائنٹس کو میں بہت اعتماد سے بتا سکتا ہوں کہ دیکھیں یہ اس میں نے خود بھی انویسٹ کیا ہوا. ایک ہوتا ہے نا بندے کو ایک تھوڑا سا سہارا ملتا ہے کہ ٹھیک ہے اس نے خود بھی کیا ہوا ہے تو اٹ مسٹ بی اے رائٹ انویسٹمنٹ, رائٹ. تو یہ آپ نے ٹرسٹ, یہ دماغ میں سوچا تھا اس وقت کہ میں ٹرسٹ کلائنٹس کا گین کروں گا اس کے تھرو انویسٹمنٹ کے. دیکھیں, فرسٹ آف آل تو آپ اگر ایک چیز دیکھیں نا, جب بھی 2024 میں تھوڑا سا مارکیٹ اوپر گئی ان دا بگننگ, آئی ریئلائز کہ ابھی کمپٹیشن بہت زیادہ ہے. لائک آپ ابھی بھی دیکھیں, ابھی بھی 90,000 پلس ایجنٹس ہیں مارکیٹ میں. تو آپ کو اس کا اس کو کمپیٹ کرنے کے لیے آپ کو کچھ نئی اسٹریٹجی لانی پڑتی ہے, جس پہ میں نے دیکھا کہ اگر میں کانفیڈنٹلی بات کروں گا نا کلائنٹ سے,
تو کلائنٹ ڈیفینیٹلی میری بات سنے گا. اس کے لیے مجھے کانفیڈنس دلوانا, جس کے لیے مجھے آئیڈیا آیا, آئی ہیو منی دیٹ ٹائم, سو اسی لیے میں نے یہ چیز چنی کہ میں سب سے پہلے خود انویسٹمنٹ کر کے تو دیکھتا یہ ہوں. اسٹریٹجک آپ کا ایک ہاں, موو تھا. وہ لائک ایک میرا موو ایسا تھا کہ مجھے کانفیڈنس ملے اور میں کانفیڈنس سے کلائنٹ سے بات کر سکوں. صحیح. سو اٹس ورک. سو ابھی ادھر میرے جتنے کچھ خاص کلائنٹس ہیں ان کے ڈیفینیٹلی انہوں نے میرے پہ ٹرسٹ کیا, اور آج ان کے ساتھ ہی میرا بھی انویسٹمنٹ ادھر انوالو ہے. سو ہم کر رہے ہیں کام. اچھا, آپ مجھے آپ کی باتوں سے کچھ اتنا تو اندازہ ہو گیا کہ المرجان آپ کی فیوریٹ کمیونٹی ہے, بٹ چلیں اٹس یور فیوریٹ پلیس. اس کے علاوہ کون سی آپ کی کمیونٹی ہے جو آپ کو یو پریفر, جو آپ ریکمینڈ, اس کے علاوہ آپ کون سی ریکمینڈ کرتے ہیں؟ دیکھیں, اگر بہت سارے کلائنٹس ہیں, ایون میرے کچھ بہت خاص کلائنٹس ہیں جو دبئی سے باہر نہیں جانا چاہتے انویسٹمنٹ کے لیے, ٹھیک ہے, سو ان کو میں ابھی پریفر کرتا ہوں. دیکھیں اس ٹائم پہ ٹاؤن ہاؤسز میں ROI مور دین 12%. اپارٹمنٹس کا ٹائم ختم ہو گیا, اپارٹمنٹس میں ابھی 7 to 8% سے زیادہ ROI نہیں ہے. سو اس لیے میں اپنے کلائنٹس کو ریکمینڈ کرتا ہوں انویسٹ ان ٹاؤن ہاؤسز اور ولاس. اور اس ٹائم پہ جو میرے مطابق اگر آپ 2 ملین پلس بجٹ میں جائیں, سو الدار بائی ہیون اٹس اے بیسٹ چوائس. ڈمیک آئی لینڈ از دا بیسٹ چوائس, phase 1 ناٹ phase 2. اس کے بعد الدار بائی ایتھلون, اٹس اے ویری گڈ اپرچونیٹی اگر آپ 4-5 ملین کے قریب کچھ دیکھ رہے ہیں. سو یہ ایسی کمیونٹیز ہیں جن میں لائک آپ ابھی اگر انویسٹمنٹ کرتے ہیں, دیر از دا 90 to 95% چانسز کہ یہ 2026 اور 2027 میں یہ اپریشیٹ کرے گی آپ کی انویسٹمنٹ. چلیں اب بات کرتے ہیں تھوڑی سی آف پلان کی, کیونکہ دبئی میں جو ہے وہ خاص طور پہ آف پلان بہت پاپولر ہے انویسٹرز میں. اس کی کیا وجہ ہے, واٹ میکس اٹ سو اٹریکٹیو؟ دیکھیں آف پلان کی سب سے بڑی جو وجہ ہے نا, اس کے لیے لائک لو انویسٹمنٹ ہے انٹری کے لیے. لائک آپ کو صرف 20% پے کرنا ہے, آپ 20% پے کر کے آپ اپنی پراپرٹی لے سکتے ہیں. اس لیے سم انویسٹر جیسے اب آپ ہیں یا میں ہوں, ہم سیلری پرسنز ہیں, ہمارے پاس کچھ سیونگ پڑی ہیں, تو ہم ڈائریکٹلی پراپرٹی بائی نہیں کر سکتے. ہمیں کچھ پیمنٹ پلان چاہیے, کچھ چیزیں چاہیے. اس کے علاوہ اب میرے پاس اگر 200,000 ہے, میں کوئی بھی 2 ملین کی پراپرٹی جا کے 10% ڈاؤن پیمنٹ دے کے میں بائی کر سکتا ہوں. اس کے علاوہ بہت سارے ڈیولپر آپ کو ٹائم دے دیتے ہیں 3 months 6 months فار نیکسٹ 200,000. آپ اپنا 20% کمپلیٹ کرتے ہیں, اس کے بعد منتھلی لائک رینڈم سا چلتا ہے. ابھی کچھ ڈیولپرز ہیں 0.35% منتھلی دے رہے ہیں, کچھ 1% دے رہے ہیں. سو اٹس ایزی ٹو پے لائک 7 to 8,000. ادھر تو آپ کو پتہ ہے 1 بیڈ کا رینٹ اس ٹائم پہ 10,000 پلس ہے, ادھر ہی آپ 7,000 پے کر کے اپنا اپارٹمنٹ بنا رہے ہیں. سو آف پلان اس لیے ریکمینڈ کرتا ہوں میں کہ اس میں اپریسیشن کے چانسز بھی بہت زیادہ ہیں. یہ ہر ڈیولپر کے لیے یہ رول ہے یا نہیں, اس میں بھی ہوتا ہے؟ نہیں, دیکھیں آف پلان جب بھی آپ بائی کرتے ہیں نا, آپ کو سب سے پہلے ڈیولپر کی, جو میں نے شروع میں بات کی, ڈیولپر کی کیپیبلٹی دیکھنی پڑتی ہے کہ کس ڈیولپر کا آف پلان آپ لے رہے ہو, کس جگہ پہ لے رہے ہیں. ابھی کچھ ڈیولپرز ہیں ان کی لائک رینٹل انکم ROI ہائی, ان کی بہت زیادہ ہائی ہے, بٹ ان کا اپریسیشن اتنا نہیں ہے. لائک پراپرٹی آج اگر آپ 2 ملین کی بائی کر رہے ہیں, آفٹر 3 years جب آپ کو کی ملتی ہے اس کی ویلیو 2 ملین ہی ہے, لیکن اس کی ROI آپ کو اراؤنڈ 12% 13% آ رہی ہے. ایٹ دا سیم ٹائم کچھ ایسے ڈیولپرز ہیں جس میں میں سب سے پہلے نام لوں گا MR کا. MR کا ریکارڈ ہے, اور MR کی فگر سب کے سامنے ہے کہ ان کی اپریسیشن مور دین 200-300% تک بھی گئی ہے. آئی ریممبر ان 2022 وین دے لانچ دا دی ویلی. سو دی ویلی میں پرائز انہوں نے لانچ کی تھی 1.1 ملین 1.2 ملین. ایٹ دا سیم ٹائم ان طلال الغاف بائی ماجد الفتیم انہوں نے اپنا 3 bedroom لانچ کیا تھا 1.1 میں. سو رائٹ ناؤ اگر آپ دیکھیں ماجد الفتیم کا 3 bedroom 3.6 ملین سے نیچے کچھ نہیں ہے ود ان 4 years. ایٹ دا سیم ٹائم ان دی ویلی دا پرائز از 2.8 ملین. لائک کسی نے بھی 100% سے کم اپریشیٹ نہیں کیا. ان دا سیم ٹائم ان ڈمیک لگون سینٹورینی اٹس اے 1.4 ملین. جب انہوں نے 2021 میں لانچ کیا تھا سینٹورینی, پرائز واز 1.4 ملین, بٹ رائٹ ناؤ ادھر 2.8-2.9 ملین فار دا 3 bedroom جن کا ہینڈ اوور ہو چکا ہے. جو بھی ریسیل میں ہے یا جن کا ہینڈ اوور نہیں ہوا, دیر از پرائز 2.4-2.5 ملین ادر کلسٹرز. سو آپ کو سب سے پہلے یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ جس ڈیولپر کے ساتھ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں اس کی کیپیبلٹی کیا ہے, اس کا فیوچر کیا ہوگا, اور سب سے مین پوائنٹ لوکیشن سب سے مین تھنگ ہے آپ کو آف پلان میں انویسٹمنٹ کرنے سے پہلے. تو یہ نہیں ہوتا کہ جیسے MR آپ کہہ رہے ہیں,
سے ہیوج ڈیولپر, تو وہ ان کے تو نام کے پیچھے لوگ کہیں بھی ان کی لوکیشن ہو چلے جائیں گے. دیکھیں یہی ہوتا ہے کہ جب آپ کا نام بن جاتا ہے نا تو people آپ will کی ایک follow you ہائپ up. بن جاتی ہے. آپ کچھ بھی لانچ کرتے ہیں لوگ اس کو بائی کرتے ہیں اور ٹرسٹ کرتے ہیں. امار کا سب سے اچھی بات کیا ہے کہ اس کی اوور سپلائی نہیں ہے. لائک امار کو آپ دیکھیں گے سال میں میکسیمم 2 کمیونٹیز 3 کمیونٹیز 1 کمیونٹی, اس سے زیادہ وہ لانچ نہیں کرتا, اور اس کی اوور سپلائی نہیں ہے اور اس کے پاس انوینٹری بھی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, ابھی ایم آر نے ریسنٹلی لائک جدھر تک مجھے یاد ہے کافی ٹائم کے بعد گرینڈ دی پولو لانچ کیا تھا. اس کا فیس 1 انہوں نے سال کے شروع میں لانچ کیا تھا, ابھی فیس 2 انہوں نے لانچ کیا. بٹ وہ اپنی پرائزز اور چیزیں ڈفرینٹ لے کے آتا ہے. اگر وہ پرائزز اپنی انکریز کر رہا ہے نا, وہ اسی حساب سے انفراسٹرکچر اور پلاٹ سائز بلڈ اپ ان چیزوں میں بھی وہ ڈفرینس لاتا ہے. یہ نہیں ہے کہ اگر اس نے پہلے 1500 پلاٹ دیا ہے 2.1 میں اور نیکسٹ میں وہ سیم پلاٹ اور پرائز انکریز کر کے دے اور سیم فیس میں, یہ چیز نہیں ہے. وہ ڈیفینیٹلی وہ پلاٹس بھی انکریز کرتے ہیں, لائک وہ دیکھتے ہیں کہ کلائنٹ کی ڈیمانڈ کس چیز پہ زیادہ ہے. ایٹ دا سیم ٹائم ابھی ڈیمیک ہے, ڈیمیک کا اوور سپلائی بہت زیادہ ہے, بٹ ان کی ری سیل اچھی ہے. لائک ڈیمیک کا ایگزٹ پوائنٹ سب سے ایزی ہے ٹاؤن ہاؤسز میں, ناٹ ان اپارٹمنٹس. ٹھیک ہے, اپارٹمنٹس کا ایگزٹ بہت مشکل ہے. مگر لگونس تو پرائمرلی اپارٹمنٹس ہیں نا. یس نو دیر از دا ٹاؤن ہاؤسز اینڈ ولاز, دیر از اپارٹمنٹس ایز ویل, بٹ ان کے اپارٹمنٹس کی ری سیل ابھی تک اسٹارٹ نہیں ہوئی بیکاز دے ریسنٹلی لانچ دا بلڈنگس. اچھا, آپ جب ایک انویسٹمنٹ پراپرٹی آپ نے بتایا ریکمینڈ کرنے سے پہلے آپ نے شروع میں بتائے تھے کچھ فیکٹرز, آپ ڈیولپر کی ہسٹری دیکھتے ہیں, یہ آپ دیکھتے ہیں یا آپ کا کلائنٹ یہ کام کرتا ہے؟ از اٹ یو ہو میکس دیز ڈیسیشنس کہ بھائی ڈیولپر کی ہسٹری کیسے ہے, اس کے فگرس کیا بتا رہے ہیں, ROI کتنا ہے, ایگزٹ کیسا ہے, دس از سم تھنگ وچ یو. دیکھیں کلائنٹس بروکر کو کیوں چوز کرتا ہے, کیونکہ کلائنٹس کو ہر چیز لائک ایک ہی جگہ پہ چاہیے. اس کو یہ چیز نہیں کرنا کہ وہ الدار کی ہسٹری پڑھے, وہ امار کی ہسٹری پڑھے یا اس پہ اس نہیں ورک. وہ اسی لیے ایک بروکر کو چوز کرتا ہے کہ یار بروکر مجھے بتائے کہ کس کا کیا ہے, لائک ان شارٹ فارمس کہ اس نے. اور اسی لیے ہمیں ہر ٹائم پہ لائک نالج کے ساتھ ساتھ ہمیں ہر ٹائم پہ اپڈیٹ رہنا پڑتا ہے کہ ڈیولپر کا ریسنٹلی کیا تھا, رائٹ نو اس کی کیا انوینٹری پڑی ہے, کیا چیز پڑی ہے. تو بروکر کا کام ہی یہی ہے کہ کلائنٹ کو انفارمیشن دینا یا ٹریک ریکارڈ نمبرز بتانا کہ ان کا ابھی اس ٹائم پہ لائک ایم آر کے کیا نمبرز چل رہے ہیں, ڈیمیک کا کیا نمبرز چل رہا ہے, اس کا ابھی آگے فیوچر پلان کیا ہے, یا جس لوکیشن پہ آ رہے ہیں اس کا فیوچر کیا ہے. سو یہ تو ڈیفینیٹلی یہ تو بروکر کی رسپانسبلٹی ہے نا. کلائنٹس اپنے طور پہ بھی بہت زیادہ ورکنگ کرتے ہیں. لائک آپ ڈیفینیٹلی آپ کو جو میں نے شروع میں بات کی ہے کہ گھر کوئی ایسا ہی نہیں بائی کر دیتا. اب ہمارے پہ لوگ ایسے ہی نہیں ٹرسٹ کر کے, لائک آپ ہیں تو آپ کبھی بھی میری رینڈم بات سے آپ کبھی بھی نہیں میرے کہنے پہ 2-3 ملین انویسٹ کر دیں گے. آپ ڈیفینیٹلی خود سے ورکنگ ضرور کریں گے. سو ڈیفینیٹلی جب ہم کلائنٹس کو ایکسپلین کرتے ہیں کوئی چیز, کلائنٹس اس پہ ٹائم لیتا ہے, سوچتا ہے, پہلے اس پہ خود ورکنگ کرتا ہے, فیڈ بیک لیتا ہے, اس کے بعد ہی کلائنٹ ہمارے پاس واپس آتا ہے. اچھا, اپنا ٹپیکل کلائنٹ بتائیں, کہاں سے ہے, کیا ایک ایوریج بجٹ ہوتا ہے؟ ہمارا ٹپیکل کلائنٹ لائک میرے ایکسپیرینس کے مطابق تو ابھی تک میرے پاس کوئی 2 ملین سے نیچے والا آیا نہیں, کیونکہ میں جو سوسائٹیز کرتا ہوں ادھر 2 ملین سے نیچے کوئی اویلیبلٹی نہیں ہے. سو اسی لیے ابھی میرا کوئی ایسا ایکسپیرینس ہوا نہیں کہ کلائنٹس کے ساتھ کوئی مجھے پرابلم آئی ہو یا چیزیں آئی ہوں. بٹ میرے ایک کلائنٹس تھے ان 2022, میں نے ان کو ویسے ہی رینڈم جیسے کولڈ کال ہوتا ہے تو میں نے کال کی تھی, انہوں نے مجھے ایک پرائز دی کہ آئی وانٹ ٹو سیل مائی پراپرٹی ان دس پرائز. میں نے ان کا یونٹ اس پرائز میں ان کو کلائنٹ ڈھونڈ کے دیا, انہوں نے سیل کر دیا, لائک کانٹریکٹ سائن کر لیا میرے ساتھ, ایون کانٹریکٹ ایف سائن ہو گیا. بٹ فار دا سم ایشو بائرس کے فنڈ شارٹس ہو گئے, تو بائر نے بولا کہ میں یہ ابھی بائی نہیں کر سکتا, مجھے ٹائم چاہیے. بٹ میرے سیلر نے بولا نہیں میں ٹائم نہیں دے سکتا. تو میں نے ان سے بات کی, ہی از فرام پاکستان بیسیکلی. میں نے ان سے بات کی, میں نے کہا سر کیا کرنا ہے, کہتے نہیں ابھی نہیں سیل کرنا. میں اس ٹائم پہ ان کا یونٹ سیل کر رہا تھا 2.1 ملین میں. ٹھیک ہے, تو انہوں نے کہا ٹائم لے لو, ہم بعد میں سیل کر دیں گے. آئی سیڈ اوکے. آفٹر سم ٹائم ان سے میرا کنیکشن کٹ آف ہو گیا کافی ٹائم. دین آفٹر 6 months دی ٹیکسٹ می کہ مجھے 2.5 میں سیل کرنا ہے. اور میں نے کہا سر مارکیٹ تو 2.2 چل رہی ہے. کہتے نہیں 2.5 میں جس دن کلائنٹ آئے آپ ڈائریکٹ مجھے کال کرنا, کانٹریکٹ سائن کرنا, آئی ول سیل.
اور ان کا ایک اور تھا 5 بیڈ روم بٹ یہ 4 بیڈ کی ہم بات کر رہے ہیں. میں نے کہا اوکے سر. تو ساتھ انہوں نے بولا میرا جو 5 بیڈ ہے اس کی آپ کے پاس 3 ملین کا کلائنٹ آئے تو وہ بھی سیل کر دینا. آئی سیڈ اوکے. سو آفٹر 1.5 month پرائزز کافی زیادہ اپریشیٹ ہوگی ڈمیک لگونس کی جب مارکیٹ دوبارہ اوپن ہوئی. سو آئی گوٹ دا کلائنٹ 2.5 ملین. میں نے انہیں کال کی, میں نے کہا سر 2.5 میں کلائنٹ آ گیا. اینڈ دے سیڈ احمد یو ڈونٹ تھنک دا پرائز ول گو اپ ٹو 2.8 ملین. میں نے کہا سر دیکھیں آپ نے بولا تھا 2.5 میں اس میں کلائنٹ ڈھونڈ رہا ہے, لائک اس میں کوئی شک نہیں ہے 2.8 میں جائے گی, چلو پھر ویٹ کرتے ہیں 2.8 کا ویٹ کرتے ہیں. آئی سیڈ اوکے نو وریز. لائک اس کے بعد پھر میرے کچھ ٹائم کے بعد میرے پاس 2.8 کی آفر آ گئی اور ان کے 5 بیڈ کی بھی آفر آ گئی 3 ملین کی. میں نے اگین کال کی انہیں, میں نے بات کی, کہتے یار 4 بیڈ نہیں سیل کرنا 5 بیڈ کرتے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے سر 3.2 کی آفر ہے. کہتے اوکے میں اپنے بھائی سے بات کرتا ہوں, دے آر دا جوائنٹ پارٹنرس 2 بردرس. تو میں نے کہا ٹھیک ہے سر آپ بات کریں. ان کی مجھے ایک دن بعد کال آتی ہے, کہتے یار ہمارا پلان ہے 3.5 میں سیل کرنے کا. میں نے کہا سر ابھی آپ نے 3.2 بولا, میں نے کلائنٹ سے بات کر لیا بڑی اتھینٹک. کہتے نہیں 3.5. میں نے کہا اوکے سر. اور ساتھ انہوں نے بولا میں تمہیں پاور آف اٹرنی ہر چیز دے دیتا ہوں, میں تو پاکستان میں ہوں, تم ہی سیل کر دینا 3.5 کا, جیسے ہی چیک آئے بھیج دینا. میں نے کہا اوکے. لائک آفٹر 6 or 7 months جیسے ہی سینٹورینی کا ہینڈ اوور قریب آیا, پرائزز 3.7 3.8 پہ گئی. میں نے کال کی, میں نے کہا سر 3.8 کا کلائنٹ آ گیا. دے سیڈ یار نہیں ابھی پیسے نہیں چاہیے, تو 4 ملین میں جب ہو تو سیل کر دینا. دین آئی سیڈ اب میری پیشنس بھی جواب دے رہی تھی. بٹ ڈیفینیٹلی میں نے اس چیز سے ایک چیز لرن کی کہ آپ جب بھی ریئل اسٹیٹ میں آتے ہو آپ کو سب سے پہلے اپنی پیشنس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. لائک آپ میں پیشنس ہونی چاہیے. یہ سب سے بڑا رول ہے ریئل اسٹیٹ کا. جب تک بروکر میں پیشنس نہیں نا ہے تو آپ کبھی بھی اپنی فیلڈ میں کامیاب نہیں ہو سکتے ریئل اسٹیٹ میں. سو دین آئی سیڈ اوکے سر نو وریز. آپ کا لائک اٹس اے پریمیم یونٹ, اٹس اے سنگل رو کارنر یونٹ, مجھے پتہ ہے اس کی پرائس. دین آئی جسٹ رینڈملی سیڈ سر اس کی پرائس 4.5 پہ جائے گی جب یہ ہینڈ اوور ہو جائے گا. اینڈ جیسے ہی میرے پاس 4.2 کی آفر آتی ہے میں انہیں کال کرتا ہوں, کہتے یار احمد آپ نے بولا تھا 4.5 پرائز جائے گی, تو جس دن 4.5 پہ جائے آپ مجھے بتا دینا. میں نے کہا ٹھیک ہے سر. دین ریسنٹلی آئی گوٹ دا آفر 4.5 ملین. آئی کال دیم, دے سیڈ نو یار 5 ملین پہ جائے گا تو بیچیں گے. آپ کب تک رکھ کے بیٹھیں گے؟ بٹ میں نے ان سے کوئی بات نہیں کی. اینڈ یو نو one day they called me, they said one of my friend is coming from UK, so he need a town house here. اس کو آپ کچھ دلواؤ اچھا سا. میں نے اس کو آپ کا نمبر دیا. ان کا کلائنٹ آتا ہے میرے سے ڈمیک آئی لینڈ میں, 5 بیڈ بائی کرتا ہے, دا ورتھ از 3.2 ملین. لائک ان کو وہ 3.2 ملین کا 5% کمیشن آتا ہے مجھے. اس کے بعد ان کی پھر اگین کال آتی ہے, میرا ایک اور دوست آ رہا ہے اس کو ریڈی ٹو موو, ایک گھر دلواؤ. میں ان کو گھر بھیجتا ہوں. دین ہی کالڈ می کہ یار 1 ملین کیش پڑا ہے کہیں پہ لگا دو. تو کیونکہ اب کسی کی آؤٹ اسٹینڈنگ تو پڑی نہیں یا اماؤنٹ تو پڑی نہیں, میں ان کو المرجان آئی لینڈ میں اپنی ہی بلڈنگ میں ایک گھر دلوا دیتا ہوں. سو کہنے کا مقصد یہ کہ وہی کلائنٹ جس کو اگر میں اس ٹائم پہ لائک اس کے ساتھ کنیکشن خراب کر لیتا, ہی گیو می دا ٹوٹل 1 ملین کمیشن. لائک اس نے مجھے جو بزنس دیا ہے آئی ارن اراؤنڈ 1 ملین درہمس. یہ سب صرف پیشنس سے ہے. لائک ادھر میں اگر اپنی پیشنس کر دیتا کم, میں ان سے کچھ اوپر نیچے بات کرتا یا میں کہتا یار اس کو چھوڑو اس نے بیچنا ہی نہیں ہے, تو یہ چیز لائک آج یہ چیز میرے لیے نقصان دہ ہوتی. آج ان کی کیز میرے پاس ہیں, گھر کے ہینڈ اوور ہو چکے ہیں, ان کی ساری چیزیں میں رینٹ آؤٹ کر رہا ہوں, ان کی ساری پراپرٹیز میں مینیج کر رہا ہوں, اور ہی از ویری گڈ فار می. اور آج بھی وہ اپنے ریفرنسز دیتے ہیں مجھے, بٹ اسٹل وہ گھر نہیں بیچ رہے. یہی آپ سے میں نے پوچھا تھا کہ ابھی تک رکھا ہوا ہے. وہ اسٹل وہ کہہ رہے ہیں اب 5.5 کا بیچیں گے. تو اچھا اسی سے میرا اگلا سوال ہے کہ آپ کے جو انڈین پاکستانی کلائنٹس ہوتے ہیں, ایک مسٹیک تو آپ نے شاید ابھی نشاندہی کرا دی کہ وہ بیٹھے رہتے ہیں کہ بڑھے گی. اس کے علاوہ اور کیا غلطی کرتے ہیں؟ دیکھیں کلائنٹس کبھی بھی غلطی نہیں کرتا. کلائنٹس کا صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ جو میں نے آپ کو کہا ہے شروع, ایموشنلی بلیک میل ہو جاتا ہے. ایموشنلی بلیک میل صرف یہ نہیں ہوتا کہ وہ کسی کے کہنے پہ یونٹ خرید لیتا ہے. سم ٹائم پہ کلائنٹس ایکسائٹیڈ ہو کے بیچ بھی دیتے ہیں. ٹھیک ہے. سو آپ کو سب سے پہلے کیا ہے کہ کبھی بھی آپ کوئی چیز بائی کر رہے ہو یا سیل کر رہے ہو, آپ کو سب سے پہلے فیکٹ اینڈ فگرس دیکھنے ہیں. ابھی جس کلائنٹ کی میں نے ابھی بات کی ہے, دیکھیں ان کی پرائز یہی ہے نا 4.5 پہ. وہ بے شک ان کو تب میرے لیے نہیں تھا وہ ٹھیک, بٹ ان کا فائدہ ہی ہوا. ٹھیک ہے.
آپ کو سب سے پہلے اپنا دیکھنا ہے کہ آپ کو اگر نیکسٹ کوئی اپرچونیٹی اچھی مل رہی ہے، جیسے ابھی میں نے اپنے کلائنٹس کو ایکسپلین کیا اس ٹائم پہ انہیں کو جس پہ انہوں نے 1 ملین، میں نے کہا سر دیکھیں لگونس میں آپ نے اپریسیشن بنا لیا، رائٹ ناؤ اٹس ٹائم ان المرجان آئی لینڈ. انہوں نے اس ٹائم پہ بائی کیا 1800 پر اسکوائر فٹ پہ، ابھی اسی سیم بلڈنگ میں 3500 درہم پر اسکوائر فٹ پرائز ہے. سو ہی از ویری ہیپی فار می، لائک ان کو وہ دیکھا ہے انہوں نے کہ میں نے آپ کے تھرو ایک ہی چیز بائی کی ہے، میں نے لگونس میں 3 سال میں جتنا اپریسیشن بنایا آپ کی چیز پہ میں نے 6 منتھ میں بنا لیا. سو ڈیفینیٹلی آپ کو کلائنٹس کے جو میں اپنے صرف کلائنٹس کو اتنی چیز بولتا ہوں، سر کسی بھی چیز کے لیے ایکسائٹیڈ نہ ہو، ٹھیک ہے، اور کبھی بھی ہائپ میں آ کے لائک کسی چیز کی ہائپ دیکھ کے آپ فوری طور پہ اس پہ یہ نہ کریں کہ یار یہ بیچ لیتے ہیں یہ لے لیتے ہیں. سب سے پہلے لوکیشن دیکھیں کہ کدھر آ رہا ہے، اس کا فیوچر کیا ہے، اس کے بعد آپ دیکھیں ادھر رائٹ نہ ہو ادھر کیا ROI چل رہی ہے، ٹھیک ہے، اس کا فیوچر کیا ہوگا، اس کے بعد سب سے مین تھنگ کہ ایگزٹ پوائنٹ کیا ہوگا. صحیح. تو یہ 3 چیزیں آپ نے بتایا. اچھا یہ بتائیں کہ آپ نے اپنے کلائنٹس کے ساتھ جو ایک آپ کا ٹرسٹ کا ریلیشن شپ ہے کہ آپ نے کہا آپ کو اتنے کلائنٹ نے آپ کو ورڈ آف ماؤتھ سے اتنے سارے اور مزید کلائنٹس دیے، یہ کیسے ڈیولپ کیا ہے آپ نے اوور دا ایئرس؟ دیکھیں کلائنٹس کے ساتھ آپ کو ریلیشن بلڈ کرنے کے لیے سب سے پہلے جو میں نے آپ سے بات بھی کی ہے کہ آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ کلائنٹ کو کیا دلوا رہے ہو. آپ کی فرسٹ ٹائم اب بھی میرا کلائنٹس کے ساتھ بلڈ اس لیے ہوا تھا کہ سب سے مین تھنگ میں نے سب سے پہلے کلائنٹ سے ایک بات کرتا ہوں، سر دیکھیں سب سے پہلے میں آپ کا بیچوں گا جو آپ کی انویسٹمنٹ ہے، پہلے میں اس میں آپ کو اپریسیشن بنا کے دوں گا، دین میں آپ کو بتاؤں گا کہ اب یہ کدھر لگانا ہے. سو ہماری گیم سمپل ہے. سب سے پہلے ہم جو میرے کلائنٹس تھے ادھر جنہوں نے اپنی آلریڈی کچھ بائنگ کی ہوئی تھی، ایون ڈیڈ انویسٹمنٹ تھی، میں نے ان میں کلائنٹس اپنوں کو جتنے میرے کلائنٹس تھے ان کے یونٹس سیل کیے اچھی پرائز پہ، لائک ان کو اچھا اپریسیشن بنا کے دیا، اینڈ دین میں نے ان کو لائک ٹرسٹ دلوایا کہ سر دیکھیں اب آپ اس جگہ پہ نہیں ادھر انویسٹمنٹ کریں، ادھر ہم ارلی ایگزٹ لے لیں گے. تو اسی چیز سے میرا تو ٹرسٹ بنا ہے. بٹ موسٹلی آپ کے لائک جب آپ کسی کلائنٹ سے بات کرتے ہو نا فیکٹ اینڈ فگر سے، سب سے بڑی گیم ہوتی ہے نمبرس کی. اگر آپ کو نمبرز اور فیکٹ اینڈ فگر سمجھ آتا ہے کلائنٹ کو، کلائنٹ ڈیفینیٹلی اس جگہ پہ انویسٹمنٹ کر لیتا ہے. اس لیے ہم سب سے پہلے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں مارکیٹ میں اپڈیٹ رہوں اور اپنے کلائنٹس کو کریکٹ فگرس اور ٹرانسپیرنسی سے چلوں. ٹرانسپیرنسی آپ کے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے. آپ کو کلائنٹس کے ساتھ سمپل بتانا ہے، آپ کو اپنا کمیشن نہیں دیکھنا، آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کلائنٹ کو کیا مل رہا ہے. اگر کلائنٹ سیٹسفائیڈ ہے نا، آج بے شک آپ کم پیسے بنا رہے ہو یا آپ نہیں بھی بنا رہے، بٹ ان فیوچر وہ آپ کو بزنس لازمی دے گا. اچھا ایک 10 ملین کا کلائنٹ ہے آپ کے پاس، اس کی کیا ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں اپنے ایڈوائزر کی؟ جتنا بڑا بجٹ ہوتا ہے کلائنٹس اتنے ڈیفیکلٹ ہوتے ہیں؟ یس. اچھا کوئی ایگزامپل دیں آپ کا کوئی ایسا کلائنٹ ہو جس کے ساتھ میرے ایک ہی کلائنٹ تھے، دے آر فرام پاکستان ایز ویل، بٹ وہ UK بیس تھے. ان کا ڈمیک لگونس مروکو میں ایک اسٹینڈ الون ولا تھا، اور انہوں نے مجھے بولا یار مجھے یہ کسی دوست نے دلوا دیا ہے بٹ ان ویری ہائی پرائز. ان کو اس ٹائم پہ جو 16 ملین کے قریب ملا تھا، اب وہ ایون سیل کر رہے تھے 13 ملین میں. انہوں نے مجھے بولا یار 13 میں سیل کر کے یہ پیسے نکالو. میں نے ان کو سمجھایا، میں نے کہا سر دیکھیں ویٹ کر لیں، آپ ابھی بھی پیمنٹ نکال کے لگائیں گے کدھر. بٹ دین ایٹ دا سیم ٹائم امار دی اوئسس میں مجھے اس کے نیکسٹ کمیونٹی ہے، مجھے ایک اچھی اپرچونیٹی ملی، ٹھیک ہے، اس کے فرسٹ فیز میں جس میں 16 ملین کا یونٹ تھا اور کلائنٹ سیل کر رہا تھا 14 ملین میں. دین میں نے اپنے اس کلائنٹ کو بولا، میں نے کہا سر آپ ابھی یہ ہم 14 ملین میں ہی سیل کرتے ہیں اپنا مروکو، اور یہ پیسے ہم ادھر لگاتے ہیں. ابھی آپ کا 2 ملین کا نقصان ہوگا بٹ آپ کا ان فیوچر یہ کمپیئر ٹو ڈمیک آپ کو امار زیادہ اپریسیشن دے دے گا. اور انہوں نے مجھ پہ ٹرسٹ کیا، ہم نے ان کا وہ یونٹ سیل کیا اور امار میں لے لیا. آج ہمارے اسی سیم یونٹ کی پرائس 22 ملین ہے. سو اگر کوئی بھی کلائنٹ ہے جن کا 10 ملین پلس بجٹ ہے اور اس کو آف پلان میں نہیں جانا، کیونکہ موسٹلی کلائنٹس کہتے ہیں کہ یار ریڈی کوئی جلدی ہینڈ اوور ہو یا کوئی ریڈی بتاؤ جس میں لائک آف پلان میں نہیں جانا کیونکہ اب پرائزز بہت اوپر چلے گئی ہیں. تو ان کو میں ریکمینڈ کرتا ہوتا ہوں امار دی اوئسس اٹس دا بیسٹ چوائس. ابھی اس کا آگے فیوچر ہے، اس کا فیز 2 بھی لانچ ہو رہا ہے اور اس میں پرائزز لاسٹ ٹائم اس کا فرسٹ فیز میں 8.1 ملین انٹری پرائز تھی، بٹ ابھی نیکسٹ فیز میں 13.1 ملین انٹری پرائز ہے. سو اٹس اے گڈ آپشن رائٹ ناؤ اگر آپ کو
10 मिलियन से ऊपर की कोई चीज़ चाहिए, 10 मिलियन प्लस, तो आप MR दी ओवरसीज मैं उनको रिकमेंड करूँगा कि वो उधर इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि उधर अभी अप्रिसिएशन आएगा। सही। अच्छा, 2026 में क्या मार्केट ट्रेंड आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? 2026 में मार्केट ट्रेंड बिल्कुल चेंज होगा, लाइक क्योंकि अभी जो फैक्ट एंड फिगर्स हैं उसके मुताबिक दुबई की पॉपुलेशन अराउंड 4 मिलियन इंक्रीज़ होगी 2026 में। सो अभी भी आप देखें, अगर आप जो लाइक न्यू दुबई है, मेन दुबई के जो एरियाज़ हैं, जैसे आप बरशा लगा लें, बिजनेस बे लगा लें, इधर अभी भी आपको अवेलेबिलिटी नहीं मिल रही, स्पेस नहीं है। आप अभी ढूंढने जाएं 1 बेडरूम, आपको रेंट पे नहीं मिल रहा क्योंकि फुल है। और आगे जो जैसे ही पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, अब दुबई जो आ रहा है वो डेफिनेटली वो दुबई से बाहर तो जाके रहेगा नहीं। उसकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी होगी कि मेरे ऑफिस करीब हो, मैं अपने बिल्कुल कोई मेन दुबई में रहूँ, उसकी फ़र्स्ट चॉइस है। और इवन जब मिलियनर इधर मूव होता है, वो डेफिनेटली वो कभी भी क्राउडेड एरियाज़ में नहीं जाएगा, उसको एक पीसफुल जगह चाहिए और कम्युनिटी चाहिए या इन चीज़ों पे। तो डेफिनेटली आई बिलीव कि 2026 में मार्केट बहुत ज़्यादा बूस्ट करेगी, इवन इन 2027 एज वेल, क्योंकि 2027 में एयर टैक्सी आ रही है, उसके अलावा बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हो रहे हैं, रोड्स कनेक्टिविटी बढ़ रही हैं, मेट्रो ग्रीन लाइन का सारा चीज़ें चल रही हैं अभी इनका। सो आई थिंक सो कि 2027 2026 इज़ द बेस्ट टाइम टू कम इन दुबई। सो मेरे जितने लाइक ओवरसीज़ क्लाइंट्स हैं या चीज़ें, मैं सबको उनको यही बोलता हूँ कि सर 2027 से पहले ले लें, क्योंकि 2026 2027 के बाद जैसे आज आप अमेरिका या यूके में जाते हैं कि अब आपको उधर प्राइसेस ही इतनी हाई मिलती हैं कि आप एंट्री नहीं ले सकते। एट द सेम टाइम 2026 में 2027 में आपका एंट्री पॉइंट 5 मिलियन हो जाएगा। सो इसलिए अभी 2026 इज़ द बेस्ट टाइम कि आप किसी भी अमाउंट से एंट्री ले लें, बट इन 2027 या 8 में जब आप एग्ज़िट लेंगे, आप डेफिनेटली 50 to 60% एप्रिसिएशन के साथ लेंगे। कोई एरियाज़ की निशानदेही कराएं जो आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट होने वाले हैं इन 2 सालों में? देखिए, वो मैंने आपको पहले ही बताया कि अभी जो करंटली मार्केट चल रही है, जिनकी हाइप चल रही है मार्केट में, या हाइप नहीं, जो सबसे अच्छे डेवलपर्स हैं, जैसे अल्दार का एक नाम है, डमैक का एक नाम है। अभी डमैक सेकंड डेवलपर बन गया हुआ है दुबई में प्राइवेट डेवलपर के लिहाज से। उसके अलावा एमआर का एक नाम है। सो मेरे मुताबिक अल्दार की कम्युनिटीज़, अल्दार बाय हेवन, अल्दार बाय एथलोन, डमैक आइलैंड फर्स्ट जो फर्स्ट फेस आया था इसका, एमआर दी वैली। आप तो अपना मरजान नहीं बोला इस वक्त। नहीं, हम सिर्फ दुबई की अभी बात कर रहे हैं। सो इनकी मैं आपको कम्युनिटीज़ की बता रहा हूँ कि ये चीज़ें हाइप करेंगी। बट अगर आप इन्वेस्टमेंट के पर्पस से देख रहे हैं या ओनली फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पस, सो आई बिलीव अलमरजान आइलैंड इज़ द बेस्ट स्पेस राइट नाउ, बेस्ट प्लेस। आपको अलमरजान आइलैंड में डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि उधर अभी तो आपको फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान्स मिल रहे हैं, बहुत सारे डेवलपर बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दे रहे हैं। बट आफ्टर 2026 उधर आपको कुछ भी लाइक इजीली एंट्री पॉइंट नहीं देगा। सो कोई भी डेवलपर आपको मिनिमम 4,000 दिरहम से नीचे एंट्री पॉइंट नहीं देगा, क्योंकि जैसे ही विन ने अपनी ऑपरेशन डेट अनाउंस करनी है, प्राइसेस विल बूस्ट। अभी तो काफ़ी इन्वेंट्री उधर है, लेकिन ये है कि इन 2026 एंड ऑफ 2026 आई डोंट बिलीव कि उधर ऑफ प्लान में कुछ मिलेगा, क्योंकि अलमरजान आइलैंड पे सभी प्लॉट्स सोल्ड आउट हो चुके हैं, कोई अवेलेबिलिटी कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं आ रही। एंड रैसल खैमा गवर्नमेंट ने अनाउंस भी किया कि आफ्टर 2028 उधर कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकता। तो डेफिनेटली जितने डेवलपर्स हैं उनको बिफोर 2028 अपने प्रोजेक्ट कंप्लीट करने हैं, हैंड ओवर देना है और ऑपरेशन स्टार्ट होना है। सही। अच्छा, ये बताएं कि अकॉर्डिंग टू यू एक अच्छे और रिलायबल रियल एस्टेट एडवाइज़र की क्या खूबियाँ होनी चाहिए? आप अपनी तारीफ़ कर सकते हैं इसमें। नहीं, उसमें मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर सकता, बट मैं आपको एक चीज़ जो अपने एडवाइज़र्स हैं या जितने रियल एस्टेट्स, उनको मैं एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा कि हमेशा अपने क्लाइंट से ट्रांसपेरेंस रहें। आपको अगर कमीशन कुछ ज़्यादा मिल रहा है, कम मिल रहा है, देखें क्लाइंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब एक क्लाइंट है, वो 2 मिलियन की प्रॉपर्टी बाय कर रहा है, उसको आपके 1 लाख से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको उससे हाइड नहीं करना या आपको ओवर नहीं हो जाना। लाइक आप क्लाइंट को, जब किसी भी क्लाइंट को आप कहते हैं ना सर ले लें,
سو جیسے وہ ایک ڈائلاگ بھی ہے، لے 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 بادشاہ کا سو دین پھر کلائنٹ کہتا ہے کہ یار اچھا تم سے لے لیتا ہوں، کیا بینیفٹ ہے. ٹھیک ہے. سو جو ایجنٹس ہیں وہ اسی ٹائم پہ ہو جاتے ہیں، سر ہم آپ کو کچھ ڈسکاؤنٹ دے دیتے ہیں، سر ہم اپنے کمیشن سے آپ کو دے دیتے ہیں. سو یہ چیز کلائنٹ کو ایک چیز ریلائبل کلائنٹ ہو جاتا ہے کہ یار یہ مجبور ہے، لائک اس کو بیچنا، چل اس کے 2 پیسے بن جائیں گے. سو آپ کو کبھی بھی کلائنٹ کو یہ چیز ریئلائز نہیں کروانی کہ آپ اس کو لائک یہ کہ کچھ ایسا دلوا رہے ہو یا وہ آپ پہ ترس کھا کے کہہ رہا ہے. یہ چیز نہیں کرنی چاہیے. آپ ٹرانسپیرنس رہیں کلائنٹ کے ساتھ. جب آپ کسی کو ایک اچھی چیز دلوائیں گے، تھوڑا کاسٹلی بھی دلوا دیں گے نا، بٹ کلائنٹ کو اگر آپ کے نمبرز اور فیکٹ اینڈ فگر سمجھ آ گئے ہیں نا، تو ڈیفینیٹلی کلائنٹ آپ کے ساتھ ہی جائے گا. اور یہ میرا ایکسپیرینس ہے. لائک میرے آج تک کلائنٹ نے نہیں کیا. ہاں میرے ساتھ یہ ضرور ہوا ہے کہ کلائنٹ کہیں سے کوئی انفارمیشن لے کے آیا، اس کو نالج ملی ہے، بٹ وہ آیا میرے پاس یا واپس، یار یہ چیز لے لیں. سو دین آئی سیڈ اوکے سر لے لیتے ہیں. اور ایون میرے ایک بہت خاص کلائنٹ ہیں فرام پاکستان، انہوں نے صرف میرے ساتھ ایک یونٹ سیل کیا تھا اپنا، اس کے بعد انہوں نے کچھ بھی میرے تھرو بائی نہیں کیا ہوا. انہوں نے سب کچھ بائنگ کیا کسی اور بروکرز کے ساتھ، اور لیکن انہوں نے کسی بھی بائنگ کے ٹائم پہ یہ نہیں ہوا کہ وہ میرے بغیر گئے ہوں. انہوں نے مجھ سے ایڈوائس ضرور لی ہے کہ یار یہ لے لیں. جس پہ میں نے بولا ہے سر لے لیں، انہوں نے لے لیا. اور میں نے کسی جگہ پہ ان کو ایک چیز نہیں بولی کہ سر آپ میرے تھرو لیں، میں دلواتا ہوں یہ چیزیں. میں نے انہیں ڈیفینیٹلی بولا کہ سر آپ کسی سے بھی لے رہے ہیں آپ لیں، کیونکہ سب کے نصیب اپنے اپنے ہیں. سو وہ آج میرے ساتھ ان کا کوئی فیملی ریلیشن ہے اور وہ بہت اچھے ہیں میرے ساتھ. لائک ان کے کافی زیادہ پورٹ فولیو ان کا مور دین 40 ملین ہے. انہوں نے سارا پورٹ فولیو کسی اور بروکر کے تھرو بنایا ہے. ڈیفینیٹلی اس بروکر نے ان کو زیادہ ٹرسٹ دیا ہے. ٹھیک ہے. ٹرسٹ سے مراد یہ ہے کہ اس کے پاس چیز اچھی تھی. دا ریزن از کہ میں ڈاؤن ٹاؤن کرتا نہیں، اور میرے کلائنٹ کو ڈاؤن ٹاؤن بہت پسند ہے. اس کا سارا پورٹ فولیو ڈاؤن ٹاؤن میں ہے. سو اس کو صرف رینٹل انکم سے غرض ہے، اس کو اپریسیشن سے غرض نہیں ہے. سو اس کو ایک ایجنٹ نے ہر چیز دلوائی ہے اور وہ ڈاؤن ٹاؤن کا ایکسپرٹ تھا. سو میں نے ان کو بولا کہ سر آپ جائیں ان کے ساتھ، آپ کریں. بٹ لائک آج وہ کلائنٹ میری ایڈوائس کے بغیر چیز نہیں بائی کرتا، لیتا اسی سے ہے بٹ ایڈوائس ہم سے ہی مانگتا ہے کہ یار بتاؤ. اور اس کا میرے ساتھ ریلیشن اسی چیز کا ہے نا کہ دے تھنک دیٹ کہ یار یہ بندہ غلط ایڈوائس نہیں دیتا مجھے. سو آپ ٹرانسپیرنس رہیں کلائنٹ کے ساتھ، پیشنس سے کام لیں، کمیشن کے پیچھے نہ بھاگیں، ویلیو کے پیچھے بھاگیں، ریلیشن شپ کے پیچھے بھاگیں. ریلیشن شپ از مور ویلتھ. لائک آپ کو آج 20,000 کمیشن کے لیے آپ کسی کے ایموشنس خراب کر دیں، اٹس ناٹ گڈ. آپ 20,000 کو نہ سوچیں، آپ 20 سال کے ریلیشن کو سوچیں کہ یار مجھے اس کے ساتھ اچھا ریلیشن بنانا ہے، اس کو میں وہی چیز دلواؤں لائک جو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں. اور یہ تو لائک ہمارا اسلام یا ہمارے نبی پاک بھی فرماتے ہیں ہمیشہ دوسرے کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرو. تو بس یہ چیز ہے کہ آپ ٹرانسپیرنس رہیں کلائنٹ کے ساتھ. آپ اس کو بالکل لائک کلیئرلی کٹ چیز بتائیں، سر ادھر یہ فیکٹ اینڈ یہ فگرز ہیں. آگے کلائنٹ کی مرضی، وہ ادھر چیز لے لے، بٹ کلائنٹس کے ساتھ اپنا ٹرسٹ لازمی بنائیں. صحیح. اچھا یہ بتائیں آپ کے کریئر میں اب تک آپ کی سب سے بڑی اچیومنٹ کیا رہی ہے؟ میری اچیومنٹس الحمد للہ لائک جو میں نے سوچا بھی نہیں تھا بٹ آئی اچیوڈ. مجھے سب سے بڑی خوشی میری یہ ہے یا سب سے بڑی میری اچیومنٹ آپ لگا لیں، مائی مدر از سو ہیپی فار می. لائک میری والدہ میرے سے بہت خوش ہیں. ان کی جو ڈیمانڈس تھی، جو چیزیں تھیں، بیکاز ان کووڈ ٹائم وین آئی موو دیئر مائی فادر واز ڈائڈ. سو ان کے بعد والدہ اور ہم بھی ویسے بھی مڈل کلاس فیملی سے تھے، تو اسی چیز کے لیے میں ادھر بھی آیا تھا کہ مجھے اپنی فیملی کے لیے کچھ اچیو کرنا ہے. سو چوجے آئی ہیو ایوری تھنگ الحمد للہ. لائک مجھے کچھ بھی چاہیے میں لے سکتا ہوں، مجھے کچھ بھی خریدنا ہے میں خرید سکتا ہوں، مجھے کچھ بھی کرنا ہے میں کر سکتا ہوں. سو شی از ٹو مچ ہیپی فرام می. سو میرے لیے سب سے بڑی اچیومنٹ یہی ہے کہ میری والدہ میرے سے خوش ہیں. چلیں ماشاء اللہ. اچھا آپ نے ایک میموریبل قصہ تو سنا دیا اپنے کلائنٹ کا جو بیچ نہیں رہے تھے، اس کے علاوہ کوئی ایسا آپ کا انٹریکشن رہا ہے اپنے کلائنٹ سے جو آپ کو آج تک یاد ہے، جو آپ کو سکھا کے چلا گیا یا آپ کو یاد رہتا ہے ہمیشہ؟ وہ کلائنٹ کوئی ہے ایسا؟ ایک کلائنٹ ہیں ایسے، مجھے اس پہ بہت زیادہ لائک ریگریٹ بھی ہے کہ میں نے ان کے ساتھ رانگ کمٹمنٹ کی ان دا بگننگ. لائک ہی از فرام فرینچ، لائک وہ فرانس سے تھا. تو بٹ
उनको इंग्लिश नहीं आती थी, अच्छा। तो वो फ्रेंच में बात करते थे. उन्होंने मेरे साथ चैट पे बात की, मैंने उनका यूनिट सेल किया, कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ. बट मुझसे मिस्टेक क्या हुई कि उसमें मैंने उनको रॉन्ग कमिटमेंट किया कि हम ज़्यादा कमीशन ले रहे थे उनसे. बट आई सेड के सर नहीं, इसमें इतना कमीशन नहीं है, इतना आ रहा है, हम 2 ब्रोकर्स हैं, 3 ब्रोकर्स हैं. तो उसने मुझ पे रिलाई कर लिया. बट व्हेन ही केम इन यूएई, उसने जब भी हम प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र के लिए गए, उसको पता चल गया कि मैं कमीशन कम ले रहा, उससे ज़्यादा ले रहा हूँ. और उसने मुझे एक चीज़ बोली, उसने कहा देखो, ये मेरी फ़र्स्ट इन्वेस्टमेंट थी दुबई में. मुझे जब तुमने मेरा यूनिट सेल किया और बाय गोच, उसने वो ट्रांसलेटर से बात कर रहा था मेरे, कहता बाय गोच मैं यहाँ आया था कि मैंने तुम्हारे थ्रू मिनिमम 10 to 20 मिलियन और इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि उसका फ्रांस में ये जितना फरारी या दूसरी जो बड़े बड़े ब्रांड्स गाड़ियाँ, इनके स्पेयर पार्ट्स का काम था. तो उसने कहा मैंने तो जस्ट रैंडमली किया था, बट तुम्हारी ये हरकत से आइंदा मैं दुबई में इन्वेस्टमेंट नहीं करूँगा. सो देन उस दिन के बाद मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस भी हुआ, और देन मैंने डिसाइड किया कि नहीं, ये चीज़ रॉन्ग है. ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरी है, और क्लाइंट्स के साथ आप रिलेशन बनाओ, ना कि आप अपना कमीशन बनाओ. चलें, सही साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे पॉडकास्ट पे और आपने It's इतनी हमें अहम मालूमात फराम की. नो वरीज, थैंक यू सो मच. आपने हमें इनवाइट किया और आपने इधर बुलाया, और लाइक इट्स वेरी सरप्राइज फॉर मी कि लाइक मुझे भी किसी ने इनवाइट किया. बट थैंक यू सो मच. Thank you so much. थैंक यू. That wraps up our episode of Dubai Minds. Join me next week as we bring to you another inspiring success story from the heart of Dubai. Until then, take care, stay informed. Allah Hafiz.